بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک لیڈر کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ کریم آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، قمری سال کے آخری مہینہ کا نام ذی الحجہ ہے۔ یہ مہینہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق ہی کے وقت سے محترم بنا رکھا ہے۔ اس مہینہ میں حج جیسا اہم فریضہ ادا کیا جاتا ہے، پورے عالم اسلام میں قربانی کی جاتی ہے اور سال کا دوسرا اسلامی تہوار منایا جاتا ہے۔ اس مہینہ کے پہلے دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ ان شروع کے دنوں میں نیک اعمال دوسرے دنوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں۔ اسی لحاظ سے آج کی اس ویڈیو میں ذی الحجہ کے چاند نکلنے کے بعد ایک نبوی عمل آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ آپ سے بس درخواست ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکے۔ ناظرین اکرام، ذی الحجہ کے ان شروع دنوں سے بہتر ایسا کوئی دن نہیں جس میں نیک عمل اللہ کے نزدیک محبوب ہو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ راہ جہاد میں نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے، یعنی اپنی جان و مال اسی راہ میں قربان کر دے۔ ذی الحجہ کے فضائل میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کا 9واں دن یوم عرفہ ہے۔ یہ وہی دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرمایا اور اہل اسلام پر اپنی نعمت کو پورا فرمایا، اور یہ وہی عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو حتی الامکان عشرہ ذی الحجہ کی قدر کر کے زیادہ سے زیادہ حصول ثواب کی فکر کرنی چاہیے۔ لہٰذا ذی الحجہ کا چاند نکلتے ہی سے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اور یہ عمل 10 دن تک جاری رکھنا ہے، کیونکہ اس عشرہ میں تکبیر و تحمید اور تہلیل کا بکثرت ورد کرنا مسنون ہے، اور یہ تکبیر و تحمید اور تہلیل آپ کو تیسرے کلمے میں مل جاتی ہیں۔ یہ عمل کرنے کے بعد اللہ سے اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں عمل صالح کرنا جس قدر محبوب اور عظیم المرتبت ہے، اتنا دوسرے دنوں میں محبوب نہیں ہے۔ اس لیے آپ ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہا کریں۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کریں۔ ہر آن اور ہر لمحہ مسجدوں، گھروں، بازاروں، گلی کوچوں، راستوں، فرض اور نفلی نمازوں کے بعد، اور ہر اس جگہ جہاں اللہ کے ذکر کی اجازت ہے۔ اسی لیے ہمیں ذی الحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں میں کثرت سے اللہ رب العزت کی بڑائی اور اس کی تحمید و تقدیس بیان کرنی چاہیے، اور یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ روزہ غیر حاجیوں کے لیے مستحب ہے، البتہ حاجیوں کے لیے اس دن کا روزہ رکھنا مسنون نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ میں روزہ نہیں رکھا تھا۔ چنانچہ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ کچھ لوگ ان کے پاس جھگڑا کرنے لگے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کو روزہ رکھا ہے یا نہیں۔ کچھ نے کہا آپ روزے سے ہیں، اور کچھ نے کہا نہیں، آپ روزے سے نہیں ہیں۔ پھر ام الفضل نے دودھ کا ایک پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے، آپ نے پی لیا۔ عرفہ کے دن دعا کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے افضل دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی ہے وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بھی دلیل ہے کہ یوم عرفہ کی دعا اکثر و بیشتر قابل قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے جو لوگ حج پر نہیں گئے ہوں انہیں بھی چاہیے کہ اس عظیم دن میں دعا کا اہتمام کریں، اور قبولیت دعا کی امید میں اپنے لیے اور اپنے والدین، بیوی بچے، تمام مسلمانوں اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے دعا کریں۔ اعمال صالحہ کا اہتمام۔ اس عشرہ میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے، اس لیے جو شخص حج پر قادر نہ ہو اسے چاہیے کہ
इस सुनहरे अयाम और मुबारक औकात को अल्लाह की इताअत में लगाए, यानी नमाज, तिलावत कुरान, ज़िक्र इलाही, दुआ, सदका, वालिदैन की इताअत, सिला रहमी, अमर बिल मारूफ और नहीउल मुनकर, नेक और इताअत के जो भी रास्ते हों इसको अंजाम दे और सच्ची तौबा करे। वैसे तमाम ही औकात में मुसलमानों पर तौबा करना वाजिब है, लेकिन सुनहरी अयाम और मुबारक सातों औकात में तौबा करने की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसलिए हमें इस अशरा को बाइसे गनीमत समझते हुए अल्लाह के सामने सच्ची तौबा करनी चाहिए और तौबा करने में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि इसे किस लम्हा मौत आ जाए और फिर इसे तौबा की तौफीक नसीब ना हो। और अगर किसी मुसलमान को इस सुनहरे अयाम और मुबारक औकात में नेक अमाल की बजावरी के साथ साथ तौबा की तौफीक भी नसीब हो जाए तो ये इसकी कामयाबी की दलील है। फरमाने इलाही है कि जो शख्स तौबा कर ले, ईमान ले आए और नेक काम करे, यकीन है कि वो निजात पाने वालों में से हो जाएगा। लिहाजा हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को ज़िलहज्जा के पहले 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।